22 آیہ کریمہ نمبر 26، 27 اور 28۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَىٰ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا۔ صدق اللہ العظیم۔ وَكَم اور کتنے مَلَکٍ فرشتے ہیں، فی السماوات آسمانوں میں، لا تغنی شفاعتہم شیئا جن کی شفاعت کسی کو کوئی نفع نہیں دے سکتی، الا مگر من بعد اس کے بعد ان یأذن اللہ کہ اللہ اجازت دے دے، لمن یشاء جس کے لیے چاہے، ویرضیٰ اور جس کی شفاعت سے وہ راضی ہو۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، لا یؤمنون بالآخرۃ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، لا یسمون الملائکۃ وہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کے، تسمیۃ الانثیٰ عورتوں کے ناموں کی طرح، وما لہم اور نہیں ہے ان کے پاس، بہی اس پر، من علم کوئی علم، ان یتبعون الا الظن وہ صرف ظن کی پیروی کر رہے ہیں، وَإِنَّ الظَّنَّ اور بے شک گمان، لا یغنی من الحق شیئا حق کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ یہ دو آیات کفار کے ایک بنیادی عقیدے کے رد میں ہیں۔ مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بت ہمیں اللہ کا قرب دلوائیں گے۔ وہ اس نظریے سے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی ان کے اس عقیدے کے رد میں فرما رہے ہیں، آسمانوں میں کتنے فرشتے ہیں جن کی حد ہی کوئی نہیں، ان گنت فرشتے آسمانوں میں ہیں، مقرب بھی ہیں، مکرم بھی ہیں، معظم بھی ہیں، محترم بھی ہیں، عزت والے بھی ہیں، اور عبادت بھی بے انتہا کر رہے ہیں، ایک لمحے کے لیے غافل نہیں ہوتے۔ ان کی شفاعت بھی کسی کو فائدہ نہیں دیتی۔ یہ پتھر کے مجسمے کیا کریں گے جب اتنے مقرب فرشتے، مکرم فرشتے، وہ کسی کی شفاعت کرنا چاہیں تو فائدہ نہیں دے گی، ماسوا کس کے؟ اللہ اجازت دے دے شفاعت کی، اور جس کی شفاعت اللہ راضی ہو۔ لہذا تم جن کی عبادت کرتے ہو یہ سمجھ کر کہ یہ ہمیں قرب دلائیں گے، نہ تو اللہ تمہاری ان کی عبادت کرنے سے راضی ہے، نہ ان مجسموں کو شفاعت کی اجازت ملے گی، اور نہ ان مجسموں کی کوئی حیثیت ہے۔ جب اتنے معزز و مکرم و محترم فرشتے جو ہر لمحے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، جب اللہ کی بارگاہ میں اللہ نہ چاہے تو وہ شفاعت نہیں کر سکتے، تو یہ بت کیا شفاعت کریں گے؟ کہا یہ کچھ نہیں کر سکتے، تم جو سوچ کر رہے ہو نا یہ غلط کر رہے ہو۔
کہ جی یہ تمہیں اللہ کا قرب دلائیں گے. کہا یہ اللہ کا قرب کیا دلائیں گے؟ جو اتنے مکرم ہیں وہ ڈرتے ہیں، وہ شفاعت اس کی کریں گے جس کو اللہ اجازت دیں گے. تو مجسموں کو تو رب اجازت نہیں دے گا. کہا اس لیے تمہارا یہ عقیدہ باطل ہے، تمہارا یہ فکر باطل ہے، تمہاری اس سوچ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تم شرک کر رہے ہو، اور شرک ظلم عظیم ہے، اور اللہ ظلم کو پسند نہیں فرماتے. اب اس کے بعد فرمایا ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ. قرآن کی آیت کا یہ حصہ بڑا قابل توجہ ہے. وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. آخرت پر یقین رکھنے سے زندگی بدلتی ہے. جتنی دیر تک آپ آخرت پر یقین نہ رکھیں نا، آپ کی زندگی میں تبدیلی نہیں آ سکتی. جس بچے کو پتہ ہو میں نے امتحان دینا ہے، وہی بچہ محنت کرتا ہے. اور جس بچے کو پتہ ہو کہ میں اس سسٹم میں ہوں جہاں سال کے بعد نئی کلاس میں مجھے پروموٹ کیا جاتا جائے گا، اور کوئی مجھ سے پوچھنے والا نہیں، سوال کرنے والا نہیں، وہ بچہ کبھی بھی محنت نہیں کرتا. وہ کہتا پروموٹ ہی ہونا ہے نا، تو میں تو ہو جاؤں گا پروموٹ. میرے اسکول کا سسٹم ایسا ہے کہ وہ سال کے بعد کسی بچے کو فیل کرتے ہی نہیں، سب پاس ہو جاتے ہیں. تو وہ بچہ محنت نہیں کرتا. جس بچے کو پتہ ہو کہ نمبروں سے آگے جانا ہے، وہ بچہ محنت کرتا ہے. جس انسان کو یہ فکر ہو جائے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، میں نے ایک ایک بات کا جواب دینا ہے. میں نے آپ کو کئی مرتبہ یہ حدیث سنائی. میرے آقا فرماتے ہیں کوئی بھی انسان بروز معاشر اللہ اسے ایک قدم بھی نہیں اٹھانے دے گا جتنی دیر تک 3 چیزوں کا سوال نہیں کر لے گا. پہلا سوال جوانی کہاں گزاری، دوسرا سوال مال کمایا کیسے، تیسرا سوال مال خرچ کہاں کیا. یہ 3 سوالوں کے جواب سے رب کو مطمئن کرے گا تو رب اگلا قدم اٹھانے دے گا، نہیں تو وہیں جان پھنس جائے گی. اب یہ کون شخص کرے گا؟ جس کا آخرت پر ایمان ہوگا. جو آخرت پر یقین ایک کامل رکھتا ہے کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، وہی انسان اپنی زندگی کو بدلتا بھی ہے، سنوارتا بھی ہے. اور جس کو یہ پرواہ نہ ہو وہ تو کچھ بھی نہیں کرتا. اب اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثىٰ، وہ فرشتوں کے نام رکھتے ہیں عورتوں کے نام کی طرز پر. کیوں؟ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے لات، عزیٰ، منات یہ مونس ہیں، یہ تینوں بھی اور سارے فرشتے بھی یہ مونس ہیں اور یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ فرشتے لات، منات اور عزیٰ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. اب اللہ ان سے ایک سوال کر رہا ہے. اللہ پوچھنا یہ چاہتا ہے کہ تمہیں مونس کی تعریف بھی آتی ہے کہ مونس کہتے کس کو ہیں؟ رہی بات لات و عزیٰ کی، لات و منات کی، تو یہ تو 2 مجسمے ہیں. اور رہی بات عزیٰ کی تو وہ تو ببول کا درخت ہے، اور درخت اور مجسمے یہ مذکر مونس نہیں ہوتے. مونس کے لیے شرط کیا ہے؟ مونس کے لیے شرط ہے کہ اس کے مقابلے میں جاندار مذکر ہو. اگر مقابلے میں جاندار مذکر نہیں ہے تو اس مونس اور مذکر کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. عورت مونس ہے تو اس کے مقابلے میں مرد جاندار مذکر ہے. گھوڑی مونس ہے تو مقابلے میں گھوڑا ہے، گدھی مونس ہے تو مقابلے میں گدھا ہے، بکری مونس ہے تو مقابلے میں بکرا ہے، بھینس مونس ہے تو مقابلے میں بھینسا مذکر ہے. جس کے مقابلے میں جاندار مذکر ہو وہ مونس ہوتا ہے، اور جس کے مقابلے میں یہ نہ ہو وہ مونس نہیں ہوتا. تو مجسمے میں مونس کہاں سے آ گیا؟
درختوں میں مذکر و مونس کا تصور تم کہاں سے لے آئے؟ اور رہی بات فرشتوں کی تو 3 باتوں کا جواب دے دو، ہم مان جائیں گے۔ نمبر 1، کیا جب اللہ فرشتے بنا رہا تھا تم پاس کھڑے تھے کہ تم نے دیکھا کہ یہ مونس ہیں؟ نمبر 2، کسی رسول نے تمہیں بتایا کہ فرشتے مونس ہیں؟ جواب دو۔ نمبر 3، اللہ نے کسی اپنی کتاب آسمانی میں یہ فرمایا کہ فرشتے میری بیٹیاں اور مونس ہیں؟ تو جب یہ تینوں چیزوں کا جواب نہیں میں آ رہا ہے تو پھر ایک بات بتاؤ، تمہارے پاس علم کہاں سے آیا؟ علم کے تو یہ 3 ہی سورسز ہیں نا، علم کے یہی 3 طریقے ہیں، 3 طریقوں سے علم حاصل کیا جاتا ہے۔ اب 3 طریقوں میں پہلا طریقہ کیا ہے کہ انسان خود موجود ہو، جس کو کہتے ہیں حق الیقین، تو تم موجود نہیں تھے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ اللہ نے کہ کسی رسول نے بتایا ہو، اس کو کہتے ہیں علم الیقین، یا کسی آسمانی کتاب میں یہ خبر آئی ہو، یہ علم الیقین ہے۔ تو تم علم الیقین کیا کسی رسول نے کہا یا آسمان کی کسی کتاب نے کہا؟ تو جب علم بھی نہیں، علم یقین بھی نہیں، حق الیقین بھی نہیں ہے، تو پھر بتاؤ تمہارے پاس علم کا سورسز کہاں سے آ گیا جو تم بتا رہے ہو کہ یہ مونس ہیں اور یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ کہا سنو ہم بتاتے ہیں کیا ہے۔ وما لہم بہ من علم، تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے اس کے متعلق، کوئی علم سرے سے ہے ہی نہیں۔ تم کیا کر رہے ہو؟ بکواس بک رہے ہو۔ یہ تمہاری یاوا گوئی بیہودگی ہے کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں اور مونس ہیں۔ ان یتبعون الا الظن، تم صرف گمان کی پیروی کر رہے ہو۔ آپ ذرا گمان سمجھنا، گمان کس کو کہتے ہیں؟ گمان کس کو کہتے ہیں؟ ادراک میں ایک چیز مثبت کی طرف راجع ہے۔ بات کو غور سے سننا، ادراک میں ایک چیز مثبت کی طرف راجع ہے، اور پھر عقل میں ایک چیز منفی کی طرف راجع ہے۔ تو اب یہ گمان ہے۔ اب اگر منفی زائل ہو گئی تو پھر یہ جزم بن جائے گا، یقین بن جائے گا۔ اب اس مثال کو سمجھو۔ مثال کے طور پر 10 بندے آئے، انہوں نے کہا جی چوک میں خدا نہ کرے ایک مثال دے رہا ہوں، ایک عمارت گر گئی ہے۔ 10 بندوں نے کہا جی چوک میں عمارت گر گئی ہے، ہم نے ٹیلی ویژن پر یہ خبر دیکھی ہے۔ اب پیچھے سے ایک اور بندہ آیا، اس نے کہا خبریں تو میں نے بھی سنی ہیں، ایسی کوئی خبر نہیں آئی۔ اب دماغ میں 2 چیزیں آ گئی، یار 10 بندے سچے بھی ہو سکتے ہیں، 10 جو کہہ رہے ہیں، لیکن ایک خیال آیا نہیں یار یہ اکیلا بھی تو سچا ہو سکتا ہے۔ اب یہ گمان ہے، کیوں؟ فیصلہ نہیں ہو رہا۔ اب ایک طرف مثبت پہلو ہے، دوسری طرف منفی پہلو ہے۔ مثبت پہلو کیا کہہ رہا ہے کہ جی بلڈنگ نہیں گری، منفی پہلو کیا کہہ رہا ہے؟ جی بلڈنگ گر گئی۔ اب گرنے کی کہنے والے 10 ہیں، نہ گرنے کی کہنے والا ایک ہے، تو یہ گمان پیدا ہو گیا، وہم پیدا ہو گیا۔ اب انسان نے خود گھنٹے کے بعد اگلی خبریں سنی تو تازہ خبروں میں یہ بتایا گیا ایسا کچھ نہیں ہوا، تو یہ کیا بن گیا؟ جزم۔ اس کو کہتے ہیں جزم۔ کیا تھا؟ وہ سارا گمان ختم ہو گیا، بات یقینی ہو گئی کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ جزم کہتے ہیں یقین کو، جزم یقین کو کہتے ہیں۔ اب اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ان یتبعون الا الظن، یہ تو اپنی گمان کی پیروی کر رہے ہیں، ان بے وقوفوں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ کبھی کہتے ہیں یہ سچ ہے، کبھی کہتے ہیں یہ سچ ہے، کبھی کہتے ہیں یہ سچ ہے، کبھی یہ کہتے ہیں یہ سچ۔ ٹھیک ہے، اب کسی طرف فیصلہ نہیں کر رہے۔ اور ایک بات بتاؤ، گمان کے مقابلے میں، یقین کے مقابلے میں گمان کوئی فائدہ دے سکتا ہے؟ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، گمان کے مقابلے میں، یقین کے مقابلے میں گمان کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ اور یقین کیا ہے؟
اللہ فرماتا ہے کہ میری کوئی بیٹی نہیں ہے اور نہ فرشتے میرے بیٹے ہیں نہ بیٹیاں ہیں اور نہ وہ مونس ہیں نہ مذکر ہیں، تو اللہ کا علم کیا ہوا؟ یقینی۔ کیوں یقینی؟ اس نے اپنے ہاتھ سے جو بنائی ہیں، تو جس نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہیں اسے پتہ ہے میں نے کیا بنایا ہے۔ بات سمجھے نا؟ اب ایک حاجی صاحب ہمارے، یہ معمار ہیں، اب انہوں نے ایک گاڑی بنائی، دور کھڑی ہے گاڑی، میں کہتا ہوں یہ کار ہے، کوئی اور آیا اس نے کہا یہ پجیرو ہے، تیسرا آ گیا اس نے کہا نہیں یہ تو ٹریکٹر ٹرالی ہے، چوتھا آیا اس نے کہا یہ ٹرک ہے۔ اب چار بندے جگڑ پڑے تو یہ گمان ہے۔ حاجی صاحب آئے، حاجی صاحب کیا بنایا؟ تم چاروں غلط ہو، میں نے تو یہ نہ کار بنائی ہے، نہ ٹریکٹر بنایا، نہ ٹرک بنایا، میں نے تو یہ 22 ویلر ٹرالا بنایا ہے۔ اب بات کس کی سچی؟ جس نے بنایا اس کی سچی۔ اب بنانے والے کی بات سچی ہے کیونکہ اس نے جو بنایا ہے۔ اب اللہ فرمانا ہے تم تو گمان سے کہہ رہے ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں، لات عزیٰ منات اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ تمہارا گمان ہے، تمہارے پاس اس کے بارے میں سورسز کوئی نہیں ہے علم کا۔ اور جس نے فرشتوں کو پیدا کیا وہ کہتا ہے کہ نہ میری بیٹیاں ہیں نہ یہ مونس ہیں، تو تم بتاؤ حق کے مقابلے میں گمان کیا فائدہ دے سکتا ہے؟ کہا حق کے مقابلے میں گمان کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ ان یتبعون الا الظن ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، حق کے مقابلے میں گمان تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، اس لیے یہ تمہارا سب کچھ کہنا گمان ہے، اور رب جو فرما رہا ہے وہ حق ہے۔ اور رب کیا فرما رہا ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا نہ اس کو کسی نے جنم دیا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا تو کوئی کف نسب خاندان ہے ہی نہیں، یا وہ تو ایک ہے۔ تو جب وہ کہہ رہا ہے میں ایک ہوں تو تم کیسے کہہ سکتے ہو یہ اس کی بیٹیاں ہیں؟ اس کا تو نسب ہی کوئی نہیں، اس کا تو کف ہی کوئی نہیں، اس کا تو خاندان ہی کوئی نہیں، وہ تو کہتا ہے میں ایک ہوں۔ تو لہٰذا تمہارا علم گمان ہے اور رب کا علم حق ہے، اور حق یہ بتاتا ہے کہ فرشتے اس کی بیٹیاں نہیں ہیں۔ تو اس لیے گمان ہے، حق کے مقابلے میں گمان کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق